بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم کی تفہیم عبارت میں سے عبارت نمبر 15 موجود ہے۔ آئیے اس عبارت کو پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جماعت دہم میں سے حصہ تفہیم عبارت ہے۔ اس تفہیم عبارت میں سے ہم نے گزشتہ لیکچرز میں سے جتنی بھی عبارتیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری بہت اچھی طرح سے ہم نے پڑھی ہیں، اور ان کے الفاظ معنی، ان کا مفہوم اور ان کے تمام سوالات کے جواب بڑی اچھی طرح سے ہم نے حل کیے تھے۔ اسی طرح سے آج ہمارے پاس جو عبارت نمبر ہے وہ 15 ہے۔ کل عبارتیں یہ 18 ہیں، 14 ہم نے پہلے کر لی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے پاس 15ویں ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے معنی مفہوم کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے سوالات کون کون سے ہیں اور ان کے جواب کون سے ہوں گے۔ تو آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس عبارت کے متعلق سن لیجئے گا کہ عبارت کب آ چکی ہے اور کس بورڈ میں آ چکی ہے۔ یہ عبارت آزاد کشمیر کا جو بورڈ ہے 2014 میں اس میں یہ آ چکی ہے۔ بہاولپور بورڈ 2016 میں آ چکی ہے، اور ڈی جی خان بورڈ میں 2015 میں یہ عبارت آ چکی ہے۔ لہٰذا یہ اہم عبارت ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادیت یہ ہے، انفرادیت کہتے ہیں منفردیت، یعنی کہ اکیلا شخص، جدا، جو اپنے کردار میں، اپنے تمام طور طریقے میں وہ منفرد ہو، کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر اور درویشی، یہ دو لفظ ہیں، یہ ہم معنی لفظ ہیں۔ فقر بھی درویشی کو کہتے ہیں، یعنی مسکینی کو کہتے ہیں، اور درویشی آپ کو جانتے ہیں ایسا شخص جو کہ اللہ کی راہ پہ چلے۔ فقر اور درویشی یہ ہم معنی ہیں۔ اور مغرب سے بے زاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقے یعنی دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر یعنی ضد پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا، اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ دکھائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ تعمیر نو کا مطلب ہے پھر سے ایک نئی تعمیر کرنا، نو کا مطلب ہوتا ہے نیا، ایک نئے انداز سے پھر سے شروع کرنا۔ تو اب یہ تو ہم نے پیراگراف پڑھ لیا ہے، اس عبارت کو ہم نے اچھی طرح پڑھا، اس کے معنی بھی دیکھ لیے۔ اب ہمیں اس کی مشق پڑھنی ہے، اور مشق میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سا سوال ہے اور اس کا جواب کیا بنے گا۔ تو پہلا سوال ہے میرے پاس، اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بعض عبارتوں کا اس نے عنوان پوچھا ہوا ہے، بعض کا نہیں پوچھا ہوا۔ جن کا نہیں پوچھا ہوا تھا اس کا عنوان میں نے آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بتا دیا ہوا ہے، لیکن یہ عبارت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا عنوان اس نے پوچھ لیا ہوا ہے، جو کہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے اقبال کی انفرادیت۔ آپ کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیٹا جب بھی آپ نے کسی بھی تحریر کا یا عبارت کا عنوان ڈھونڈنا ہو تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو بالکل آپ کے اس پیراگراف کی پہلی 2 سطریں یا بالکل آخر کی 2 سطریں، اس میں آپ کو عنوان بآسانی مل جاتا ہوتا ہے، اور وہ اکثر پوچھتے ہی یہاں پہ ہے عنوان، چھپا ہی یہیں پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی آپ نے سبق شروع کیا تھا
تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا اقبال کی انفرادیت، تو مراد اس کا عنوان بھی یہی بنا، اقبال کی انفرادیت۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی عنوان ڈھونڈنا ہے تو پہلی 2 سطروں میں ڈھونڈیے یا آخری 2 سطروں میں ڈھونڈ لیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ پھر میرے پاس سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ جواب سنیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے اشعار کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بے رزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی فراہم کیا۔ یہ ہمارے پاس دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا ہے 3۔ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ جواب، علامہ محمد اقبال نے اسلامی افکار کے لیے ہندوستان بھر کے علاقوں مراد دلی، بنگلور، حیدرآباد، دکن اور مدراس کے دورے کیے اور اپنے افکار عالیہ سے عوام کو آگاہ ہی کیا۔ جی پیارے بچوں، جو ہم نے ابھی پیراگراف پڑھا ہے یہ اتنا ہی بنتا تھا، اس کے صرف 3 سوال یہاں پہ پوچھے گئے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کو اچھی طرح پڑھنا ہے، ان کے جوابات کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پیراگراف کو بھی اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 10 نمبر کا پیراگراف ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پیراگراف بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اسے ازبر کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔